نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہے۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے آج کل دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ اسی طرح سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کو اس طریقے سے، اس انداز سے پکار رہے ہیں جس طریقے سے اللہ کو پکارنے کا حکم ہے؟ کیا ہم اس انداز سے، اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے نماز پڑھنے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے؟ نماز تو اس انداز سے، اس طریقے سے پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم اسی انداز سے، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کئی خیالات ہمارے ذہنوں میں گونجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں ہم اپنے کاروبار کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے بچوں کے کاروبار کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اتنی خود غرضی سے کہ ساری دعائیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ساری دعائیں اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہم کسی بھی طریقے سے، کسی بھی انداز سے دوسروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، مومنوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اور ایسے انداز میں کیسے توقع کی جاتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ہم نماز میں بھی خود غرض، ہم دعاؤں میں بھی خود غرض۔ ہم غرض ہے ہمیں تو صرف اپنے آپ سے، غرض ہے ہمیں تو صرف اپنی اولاد سے، غرض ہے ہمیں تو اپنے مستقبل سے، غرض ہے ہمیں تو اپنی اولاد کے مستقبل سے۔ حالانکہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ارشاد خداوندی ہے، وَهَبْنَا لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہم سے رحمت مانگو۔ وَوَهَبْنَا لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنے رحمت سے، اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ یہ دعا کیا ہم کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر؟ کبھی بھی کسی بھی انسان نے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعا کرتے ہوں گے، جو رحمت مانگتے ہوں گے۔ اکثر لوگوں کو تو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ نماز کے بعد رحمت مانگنی ہے، اللہ کی رحمت۔ تو اللہ نے کس کو رحمت للعالمین بنایا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یقیناً ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت تسلیم کر رہے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت مانیں؟ اور کیا ہم واقعی صحیح معنوں میں، جن معنوں میں اللہ نے فرمایا ہے، ان معنوں میں اپنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین مان رہے ہیں؟ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد خداوندی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں، ہر روز قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو جب بھی سورہ عمران پڑھتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کا محبوب نبی اللہ کے حکم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اور عام لوگ کہتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، بحث و تکرار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت وہ انسان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پہ غور ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے محبوب تیری طرف رجوع کریں، تیرے حضور حاضر ہوں، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر اس آیت پہ تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی، اللہ کے آخر الزمان نبی کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی آخر الزمان نبی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کا آخری نبی ان کی مغفرت کرتا ہے، ان کی شفاعت کرتا ہے، اللہ سے ان کی معافی چاہتا ہے، تو یقیناً اللہ کو ضرور ہر صورت میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ لیکن ہم بحث کرتے ہوئے، ہم میں سے اکثر لوگ بحث کرتے ہوئے نہ جانے اس بات کی کیوں بحث کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی کسی بھی طریقے سے شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی بغیر اللہ کے اذن کے شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ مانا کہ اذن اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کرنے کا اذن دے رکھا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ عمران کی آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا ہے کہ تم دعا کرو، اللہ سے رحمت مانگو، کیونکہ اللہ رحمت عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ سے رحمت نہیں مانگتے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اپنے لیے دعا مانگو اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگو، لیکن ہم کیا اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ اہل اسلام کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ نہیں۔ ہم نمازوں میں بھی خود غرض ہیں اور دعا میں بھی خود غرض ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہم نے دشمنیاں اور رنجشیں پال لی ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم رنجشیں اور دشمنیاں دور کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں۔ حالانکہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے موقع پر تبلیغ کرنے گئے تو طائف والوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے خون بہنے لگا، لیکن رسول پاک نے انہیں معاف کر دیا۔ جبرائیل حاضر ہوئے، جبرائیل نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں 2 پہاڑوں کے اندر ان کو پیس کے رکھ دوں، لیکن رسول پاک نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو کہ اسلام کو قبول کر لیں گے، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک بوڑھی عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، ایک دن اس نے کوڑا کرکٹ نہ پھینکا تو رسول پاک اس کے گھر اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے، اخلاق کی اور حراس کی حد ذرا دیکھیے، اور جا کر کہا بوڑھی اماں آج آپ نے مجھ پر کوڑا کرکٹ کیوں نہیں پھینکا؟ وہ کچھ بیمار تھی، رسول پاک نے اس کی مزاج پرسی کی اور رسول پاک کے اخلاق کو، رسول پاک کے طریقہ کار کو اور رسول پاک کے صبر کو وہ دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ میرے دوستو، ہمیں آپس میں رنجشیں ختم کرنا ہوں گی، ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا،
ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہوگا، ہمیں باہمی محبت سے رہنا ہوگا، ہمیں بھائی کو بھائی سمجھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا۔ جب ہم خود غرض نہیں رہیں گے، جب ہماری نمازوں میں خود غرضی نہیں رہے گی، جب ہماری دعا میں خود غرضی نہیں رہے گی، جب ہمیں معاف کرنے کا طریقہ آ جائے گا، جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، جب ہم رنجش اور دشمنیاں ختم کر دیں گے، تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ دعائیں ہماری صرف اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نمازوں میں بھی خود غرض ہیں، اپنی دعاؤں میں بھی خود غرض ہیں، اپنے لین دین میں بھی خود غرض ہیں، اپنے رویے میں بھی خود غرض ہیں، اور اپنی محبتوں میں بھی خود غرض ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمیں خود غرضی کو مٹانا ہوگا، ہمیں خود غرضی کو مٹانا ہوگا۔ خود غرضی مٹائیں گے تو دعائیں قبول ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔